ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان کے آج 2 ناقابل وارنٹ ایشو ہو گئے اور دونوں میں عمران خان کے یہ نان بیلیبل وارنٹ ہیں، اور اس سلسلے میں ایک اور فیصلہ بھی ہے جو الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا فواد چودھری کو اور عمران خان کو، وہ لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ایک ٹیرین کا کیس بھی تھا، آپ کو پتہ ہے مشہور زمانہ کیس ہے، اب پاکستان میں بھی ایک کیس آ گیا ہے، درخواست گزار نے یہ کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو چھپایا ہے۔ اچھا، ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی عدالت ہے، اور شاید آپ اگر وہ آپ کی ویڈیو میرے پاس ہوئی تو میں اسے لگاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہاں پر اس ویڈیو میں بابر غوری صاحب نے عمران خان کے سامنے یہ کیس رکھا کہ یو ایس اے کی عدالت نے آپ کو گلٹی قرار دیا ہے اور آپ ڈی این اے میچ سے فرار ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کی نالج میں لاتا ہوں کہ جب کیلیفورنیا کی یہ عدالت تھی اور جو ان کی والدہ تھیں جن سے عمران خان صاحب کے تعلقات تھے کہا جاتا ہے، اور پھر ان کو یہ بچی اس سے آئی یہ بچی، تو اب یہ بچی جب اس دنیا میں آئی تو کہا، حالانکہ اس وقت یہ کسٹڈی میں ہے عمران خان صاحب کی، آپ کے جو جمائمہ ہیں ان کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں جمائمہ کا ریمارکس بھی موجود ہے، اور یہ 2 بیٹوں کے ساتھ وہاں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان اون نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا تفصیل میں ہے کہ یہاں وہ یو کے میں ہوتی تھی، عمران خان بھی پڑھتے تھے، اور پھر یہ تعلق ہوا، اور پھر یہ صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد وہ ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے کورٹ میں انہوں نے وہ دائر کیا اور کورٹ نے عمران خان کو مدعو کیا، اور عمران خان صرف ایک پیشی میں گئے، اس کے بعد نیکسٹ پیشی میں ان کا ڈی این اے اس بچی کے ساتھ میچ کرنا تھا۔ یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ جیسے آپ کا جو ہم امپریشن ہوتا ہے ہاتھ کا، جو یہ ساری لائنیں ہوتی ہیں، تھم امپریشن جس کو کہتے ہیں یا فنگر پرنٹس کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا الگ بنایا ہے، آپ دیکھ لیں، اور یہ سائنس نے اس چیز کی دریافت کر لی۔ تو اگر کروڑوں لوگ اگر آپ کے فنگر پرنٹس کرتے ہیں تو اور ایک شخص جس سے کرائم ہوا ہے وہ فنگر پرنٹس کرے گا تو وہ میچ کر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ڈی این اے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں، ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور ان کی باڈی جل جاتی ہے، تب بھی ان راکھ میں سے جو بونز ہوتی ہیں دوسری چیزوں سے ڈی این اے وہ نکال لیتے ہیں، اور بڑے بڑے قاتل اور بڑے بڑے دہشت گرد اس ڈی این اے سے پکڑے جاتے ہیں۔ تو گویا اگر عمران خان صاحب کا ڈی این اے اور ٹیرین کا ڈی این اے کو لایا جائے سامنے اور میچ کیا جائے تو اس بالکل یہ سامنے آ جائے گی کہ یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو چنانچہ جب کیلیفورنیا کی عدالت نے عمران خان کو سیکنڈ ٹائم مدعو کیا کہ آئیے آپ کا ڈی این اے ہم وہ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب وہاں سے فرار ہو گئے، اور آخر میں عدالت کو عمران خان کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر دینا پڑا کہ ٹیرین جو بچی ہے یہ عمران خان کی بیٹی ہے۔ تو یہ ایک فیصلہ عدالتی موجود ہے، اور اسی فیصلے کو لے کے یہ درخواست گزار جو ہے وہ گیا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف اسٹیٹمنٹ ہے، ریحام خان کی کتاب میں بھی ہے، پھر جمائمہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، پھر عمران خان کا کسی جگہ پہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ بہرحال آج ٹیرین کیس کو بھی سنا گیا، اور 2 باتیں اس میں، ایک طرف تو صاف طور پہ کہا گیا ہے درخواست گزار سے کہ کسی جگہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، یا ٹیرین نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا باپ ہے، حالانکہ کیس موجود ہے، اور اس کی ماں
نے کیس کیا ہے اور وہ کیس عدالت میں ہے اور عدالت عمران خان کو سزا دے دی ہے، لیکن عدالت کیا کہہ رہی ہے پاکستان کی کہ کسی جگہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور بیٹی نے کسی جگہ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی اور باپ کہ یہ اس کی بیٹی ہے یا یہ بیٹی نہیں ہے، اصل جو اس کا فیصلہ کر سکتی ہے وہ عورت ہوتی ہے۔ عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کی بیٹی ہے یا اس لڑکی کا باپ کون ہے۔ باپ کو بھی نہیں پتہ۔ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سب سمجھدار ہیں کہ جناب علی یہ پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ڈی این اے جیسے میں نے کہا، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ آج کی عدالت کا یہ جملہ سن کے میں تو حیران رہ گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہ باپ نے کبھی کہا کہ یہ میری بیٹی اور بیٹی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا باپ ہے، تو یہ دونوں کہہ بھی نہیں سکتے۔ اصل میں تو یہ دونوں کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ اگر کہنا بھی چاہیں تو یہ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسٹیٹمنٹ کی اہمیت صرف ماں کی ہے۔ ماں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے یا یہ اولاد اس کا باپ کون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس عورت نے جو آپ کے کمپلین فائل کی کیلیفورنیا میں، وہ یہی کی کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کا باپ عمران خان ہے۔ تو اس عورت نے تو کیا ہے، تو عدالت کو یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا۔ اب دوسری طرف عدالت نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی بہت چھوٹی سی بات ہے، یا تو مان لیں کہ ٹیرین آپ کی بیٹی ہے یا یہ مان لیں کہ ٹیرین آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ تو کہہ دیں۔ اور عمران خان یہاں پر کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے اس عدالت سے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ عمران خان اس کا باپ ہے یا ٹیرین یہ بچی اس کی بیٹی ہے؟ یہ ڈی این اے کرے گا۔ تو اگر موجودہ آپ کی عدالت یہ فیصلہ کر لے کہ دونوں کا سیمپل لے لے، عمران خان کو بلائے، ان کا سیمپل لے لے، ادھر سے ٹیرین کا سیمپل لے لے، اور وہ سیمپل اگر میچ کرتا ہے تو پھر یقیناً یہ باپ بیٹی ہیں، اور اگر نہیں کرتا ہے تو باپ بیٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال اٹھانا تعجب کی بات ہے کہ جی یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ میری بیٹی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو معذرت کے ساتھ بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ تو میل اور فیمیل کرتے ہیں نا، مرد اور عورت کرتے ہیں، اور اس گناہ کا اگر رزلٹ کوئی اولاد ہے تو وہ ساری زندگی اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اول تو ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ وہ اون کرے کہ یہ میری بیٹی ہے، یا اگر اس پر الزام لگتا ہے تو وہ کہے کہ جی لیجئے میچ کیجئے، نہیں ہے میری بیٹی۔ اور اگر ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں تو آپ چھپا لیں گے، لیکن اس اوپر کیا کریں گے؟ یہاں تو آپ بچا لیں گے، اوپر کیا کریں گے؟ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرا گناہ کے بعد جھوٹ، جھوٹ کے بعد جھوٹ، جھوٹ کے بعد جھوٹ، یہ چھپاتے رہیے آپ۔ تو عدالت جو ہے وہ اس کا سوال، میں اگر ہوتا وہاں پہ تو میں ان سے کہتا کہ معزز جج صاحب، اگر عمران خان نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، یا بہت سارے مرد جو اس عمل سے گزرتے ہیں اور وہ کلیم نہیں کرتے ہیں کسی وجہ سے بھی، دباؤ کی وجہ سے، اپنی اختیار کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، یا اس طرح کی سیاست اور حکومت اور صادق اور امین کی وجہ سے نہیں بولتے ہیں دنیا کے سامنے، تو اس کا مطلب وہ بیٹی ان کی نہیں ہے۔ اگر وہ بولے نہیں میری بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بیٹی نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اس کی بیٹی ہے؟ اور بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس کو کیا پتا؟ ہو سکتا ماں نے کہا ہو کہ نہیں بتانا چاہو کہ عمران خان تمہارا باپ ہے، پھر وہ یہ کہے گی کہ عمران خان آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ہم کیس پڑھتے ہیں جن میں ماں نہیں بتاتی اپنی بیٹی کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا باپ کون ہے۔ اور حقیقت میں
نہ باپ کو پتہ چلتا ہے نہ بیٹی کو پتہ چلتا ہے. یہ بات صرف اور صرف کوئی بول سکتا ہے, بتا سکتا ہے, اس کو اگر جسٹیفائی کر سکتا ہے تو وہ عورت ہوتی ہے. اور عورت نے یو ایس میں کمپلین داخل کی اور وہ جیتی, اور وہاں یہ ڈکلیئر ہوا کہ عمران خان اس کے والد ہیں. واہ رے عدالت, واہ. اب سوال یہ کہا گیا ہے کہ جی درخواست گزار سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے. اب بتائیے کہ عمران خان نے جو یہ عمل کیا, اس سے ان کی بیٹی پیدا ہوئی, اس میں ایک باہر آدمی کس بنیاد پر وہ ثابت کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ ہم نے یہ فیصلہ ہے, اس بنیاد پر یہ صاحب ان کے وہ ہیں. اگر کسی پنچایت میں, یا اگر آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں قاضی کے پاس یہ کیس لے جائیں گے تو قاضی کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا نا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس سلسلے میں بڑے فیصلے ہیں, بڑے مدبرانہ فیصلے ہیں. تو کوئی فیصلہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ الزام لگایا تم ثابت کرو, تم درخواست گزارو تم ثابت کرو. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقائق سامنے آئے نا, اور اس بچی کو اس کا حق ملنا چاہیے نا. اگر وہ باپ ہے تو کورٹ کا اور عدالت کا حق ہے, فرض ہے کہ وہ اس بچی کو انصاف دے. تو اس کے لیے سیاست کیوں؟ ڈی این اے کرا لیں, چھوڑیں اس آدمی کو بھی, اس عدالت کے فیصلے کو بھی چھوڑیں, ڈی این اے کرا لیں دونوں کا ڈی این اے میچ کرتا ہے تو پھر عدالت آپ نے انصاف دے دیا, اور ڈی این اے میچ نہیں کرتا ہے تو بھی انصاف ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ درخواست گزار تم ثابت کرو, اور ایک اور جملہ, اور وہ یہ ہے کہ جی عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے, یا وہ لڑکی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا باپ ہے. ارے بھیا, مین جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچی کس کی ولادت کی ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے, اس کی اپلیکیشن تو دیکھو یو ایس میں کیسے پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر دانش کی ہو جاتے. بہرحال یہ کیس ہے. جانے سے پہلے یہ کہہ دوں, اسی طرح 2 نان اویلیبل وارنٹ بھی ایشو ہوا ہے. دیکھنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کتنا عمل درآمد کرتی ہے. کل کے ایک ویلاگ میں بتاؤں گا. 2 وزیر سے استعفیٰ کی فرمائش کر رہے ہیں اتحادی, کیونکہ یہ 2 وزیر بالکل بہت اہم پوسٹ پہ ہیں لیکن ناکام نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.